नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 146 से 148। लफ्ज़ी तर्जमा। वकायिन, और कितने ही, मिन नबीयिन, नबी, कातला लड़े, माहू उनके साथ, रिब्बियूना रब वाले, कसीरन बहुत से, फमा पस नहीं वहानु उन्होंने हिम्मत हारी, लिमा उस पर असाबहुम जो पहुँची उनको के मुसीबत, फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में, वमा और ना ही ज़ाऊफ़ू वो कमज़ोर पड़े, वमस्तकानु और ना ही उन्होंने आजिज़ी दिखाई, वल्लाहु अल्लाह युहिब्बु पसंद करता है साबिरीन सब्र करने वालों को। फरमाया कितने ही नबी हैं जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की, तो ना उन्होंने इस मुसीबत की वजह से हिम्मत हारी जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुंची, और ना वो कमज़ोर पड़े, और ना उन्होंने आजिज़ी दिखाई। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मैदान उहद में मुसलमानों से जो तकसीर और गलती हुई, और माजी में अल्लाह वाले मुजाहिदीन का जहाद में अपने रसूलों के साथ जैसा मामला रहा, दोनों का तकाबल करके मुसलमानों को तंबीह की जा रही है। तुम्हें इन अल्लाह वाले मुजाहिदीन की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए कि मैदान जंग में इन्हें ज़ख़म लगे या इनके अफराद शहीद हुए तो उन्होंने दुश्मनों के सामने कमज़ोरी और शिकस्त खुर्दगी का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि साबित कदमी का सबूत दिया। सैयदना ख़बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप काबा के साए में चादर लपेटे तशरीफ़ फरमा थे। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर हमारे लिए दुआ कीजिए और मदद की दरख्वास्त कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने फरमाया, तुमसे पहले ऐसे लोग भी होकर गुज़रे हैं कि इनमें से किसी के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता, फिर उसको इसमें गाड़ दिया जाता, फिर आरा ला कर इस्तग़फ़ार इसके सर के वस्त में रख कर दो टुकड़े कर दिया जाता, और मुसीबत का ये पहाड़ भी इसकी तौहीद से इसको बरगश्ता न कर सकता। ऐसा भी होता कि लोहे के कंगे इनके गोश्त में धंसा कर इनकी हड्डियों और पट्ठों पर फेरे जाते। मगर अहले तौहीद फिर भी दीन ना छोड़ते। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इस दीन को ज़रूर पूरा करेगा, हत्ता कि ये वक्त भी आएगा कि कोई सवार सना से लेकर हज़र मौत तक सफ़र करेगा, इसे सवाए अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा, जैसे अपने भेड़ों पर बेड़िए का ख़तरा होगा। लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि तुम जल्दी कर रहे हो। अपनी मुश्किलों को देखें जो अल्लाह के राह में हम पर आ रही हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हिम्मत हार दी हो? अगर आपने अल्लाह ताला से इकरार कर लिया कि अल्लाह हम तेरे रास्ते में चलते हुए कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आयात के ज़रिए से तंबीह फरमाई, ना सिर्फ उस वक़्त मुसलमानों को बल्कि रहती दुनिया तक तमाम मुसलमानों को, कि जब भी कोई मुश्किल या मुसीबत आए तो कमज़ोरी ना दिखाई जाए और ना ही हिम्मत हारी जाए, बल्कि मुसलसल कोशिश करके तो उस मुश्किल का हल किया जाए। कोई भी मसला ऐसा नहीं होता जिसका कोई हल ना हो, तो हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला ने दिया है, मगर वो सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत होती है हमें। और उसके लिए सबसे जो अहम बात है, तवक्कल इल्लल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, और फिर कोशिश करके अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें अपने मामलात को। क्योंकि जो मोमिन होता है वो कभी मायूस नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में काश नहीं होता कि काश ऐसा होता तो ऐसा ना होता, काश मैं ऐसे कर लेता तो ऐसा ना होता। जो होता है अल्लाह ताला के इज़्ज़न से होता है। तो किसी मुश्किल पर, किसी भी मुसीबत पर घबराना नहीं चाहिए,
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھیں کہ ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو کمزوری نہ دکھائی جائے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے جڑا رہنا چاہیے اور کوشش مسلسل اچھے کام میں کرتے رہیں۔ وما اور نہیں کہنا تھا قولہم ان کا کہنا الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہم کو ذنوبنا ہمارے گناہ و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں فی امرنا اپنے کام میں وثبت اور قائم رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر قوم پر وآتہم اللہ پس دیا ان کو اللہ نے ثواب الدنیا دنیا میں بدلہ و حسنہ اور بہت ہی اچھا ثواب الآخرہ آخرت میں بدلہ۔ سبحان اللہ۔ واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے محسنین نیکوکاروں کو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہیں کہ ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ اللہ ہمیں تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہماری زیادتیوں کو، اور نیک کام میں اچھے کام میں ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور ہماری مدد فرما ظالم قوم کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا کہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تو نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم نیک ہیں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں اچھا بننے کی؟ کیا عبادات میں ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمایا اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ والے مجاہدین کی عملی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ان کے قول کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور دشمن پر غلبہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو ان کی توحید، اللہ پر توکل کامل اور گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت دے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم بھی ثابت قدم رہیں گے اچھے کاموں پر تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی جواب ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیں گے اور آخرت تو انشاءاللہ بہت بہترین ہوگی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے کافر بادشاہ جالوت کے مقابلے میں اسی قسم کی دعا کی تھی۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بہت خوبصورت۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان اللہ۔ جس نے رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آخری آیات سورہ بقرہ کی پڑھ لی تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔
سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو، اور اگر مٹ بھیڑ ہو ہی جائے تو ثابت قدم رہا کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بہت خوبصورت کل حدیث ہم نے پڑھی تھی، بہت خوبصورت تھی، دل چاہا کہ آج دوبارہ سے اس کو پڑھیں، کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے شہادت طلب کرے تو اسے رتبہ شہادت مل جائے گا، اگرچہ وہ شہید نہ ہوا ہو۔ بات نیت کی آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک جہاد کی لگن ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور اس جہاد کے سلسلے میں اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے کاموں میں لگے رہیں، اور بستر پر بھی موت آنے سے اگر تو نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت عطا فرمائے، تو یقین کریں کہ بستر پر لیٹے بھی موت آتی ہے تو درجہ شہادت کا ہی ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کا درجہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شہید کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں، رات کو جب اپنے بستر پر آئیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں، کچھ دعائیں اپنی کر کے تو پھر سویا کریں، اور اس میں یہ دعا اپنے لیے ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ آپ کی یہ جو دعا ہے یہ آپ کو کامیاب کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔